آج کا ہمارا لیکچر ہے رول آف میڈیا فار پروموشن آف اسپورٹس. آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں کہ میڈیا کا کیا رول ہوتا ہے اسپورٹس میں. سارے لوگ اس سے بخوبی جانتے ہیں. دیکھیں اسپورٹس کی اگر ہسٹری پہ بات کی جائے تو آج سے 2-3 صدی پہلے کی اگر بات کی جائے تو دنیا میں بہت سارے اسپورٹس ایونٹ ہوتے تھے تو ہم تک اس کی نیوز نہیں پہنچتی تھی، یا اگر پہنچتی تھی تو بہت کم پہنچتی تھی. اگر آپ دیکھیں اولمپک کی ہسٹری کی بات کریں تو وہ ہم تک اتنی ہی پہنچی ہے جتنی ریٹرن کارڈ اس کا ملتا ہے. اس کے ویژول ایویڈنس جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچے. جبکہ اس کے برعکس آج کل اگر آپ دیکھیں تو آپ آڈیو بھی اویلیبل ہوتی ہیں، ویڈیوز بھی اویلیبل ہوتی ہیں. تو یہ ساری کس چیز کے مرہون منع ہوتی ہیں؟ میڈیا کے. تو اسی چیز کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اسکرین شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. اوکے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسپورٹس اور میڈیا کا کیا تعلق ہے. واٹ از اسپورٹس؟ اسپورٹس ریفر ٹو اے کمپیٹیٹو فزیکل ایکٹیویٹی. کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کمپیٹیٹو فزیکل ایکٹیویٹی اسے ہم اسپورٹس کہتے ہیں. Sports are generally recognized as activities athleticism or physical ability. جو بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہم کرتے ہیں آپ اس کو اسپورٹس میں کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایسی ایکٹیویٹی فزیکل ایکٹیویٹی جس میں رولز ریگولیشن ہوں گے، ٹھیک ہے، ونر اور لوزر کا آپ ڈفرینس کر سکتے ہوں گے، اسے ہم اسپورٹس کہتے ہیں. Sports are usually governed by rule to ensure fair competitions and consistent understanding of the winners. Clear? Next ہے what is media? میڈیا کیا ہے؟ چینلز آف کمیونیکیشن، باہمی گفتگو کے کمیونیکیٹ کرنے کے جتنے بھی ہمارے ٹولز ہیں، جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں، جتنے بھی ہمارے ذرائع ہیں وہ میڈیا کہلاتے ہیں. انکلوڈنگ ڈیٹا جو آپ کو کمپیوٹر موبائل فون پر میڈیا میں شمار ہوتا ہے. comprises news, art, educational contents, and سر any آپ کی آواز information that can کٹ be کٹ کے آتی ہے. radio, books, music, and internet. تو میڈیا کس ہم کنسیڈر کرتے ہیں کمیونیکیشن کے تمام ذرائع کے ذریعے سے عام لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ میڈیا کہتے ہیں. اس میں آپ کے نیوز چینلز بھی آ جاتے ہیں، آپ کا ریڈیو بھی آ جاتا ہے، ٹیلی ویژن بھی آ جاتا ہے، بکس بھی، میگزینز بھی، اور خاص طور پر انٹرنیٹ جو ہے وہ اس میں شمار ہوتا ہے. ٹائپس آف ماس کمیونیکیشن. تو ماس کمیونیکیشن کی کون سی اقسام ہیں؟ بیسیکلی 3 اس کی مین اقسام ہیں. پہلے نمبر پہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں پرنٹ میڈیا یا پرنٹڈ میڈیا. اس میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ 3 طرح کا ہوتا ہے. نیوز پیپر نمبر 1، نمبر 2 میگزینز، نمبر 3 بکس. نیوز پیپرز آپ کے ڈیلی نیوز پیپر بھی ہو سکتے ہیں، ویکلی بھی ہو سکتے ہیں، یا منتھلی بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح نیشنل بھی ہو سکتے ہیں، لوکل بھی ہو سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول کے بھی نیوز پیپرز ہو سکتے ہیں. سیم میگزینز بھی ہیں، جرنل بھی ہو سکتے ہیں، بھی ہو سکتے ہیں. اسپیشلسٹ ہے تو جو اسپورٹس کے جرنل میگزینز ہوں گے اسے ہم اسپورٹس ریلیٹڈ میگزین کہیں گے. اسی طرح آپ نے دیکھا خاص میگزینز ہوتے ہیں، شوبز کے میگزینز کہلاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے جی. تو بکس آپ کی ٹیکنیکل بکس بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں مختلف لوگوں کی، مختلف کھلاڑیوں کی، مختلف پرسنالٹیز کی. ناولز بھی ہو سکتے ہیں، جرنلز بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام اقسام جو ہے، ہولی بکس بھی ہو سکتی ہیں. اس میں یہ میس کمیونیکیشن کا ٹائپ کی ہے. نیکسٹ ہے ہماری دوسری قسم ہے اس کی الیکٹرانک میڈیا، جو کہ آج کل جس کا آج کل بہت عمل دخل ہے اسپورٹس میں.
وہ ہے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا. تو الیکٹرانک میں سب سے پہلے ہم کنسیڈر کرتے ہیں ٹیلی ویژن. کہیں پہ بھی کوئی اسپورٹس کا ایونٹ ہو رہا ہے، کہیں پہ بھی کوئی اسپورٹس کا ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، تو ہم اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر اسے دیکھ سکتے ہیں. لائک اگر میں بات کروں تو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایشین ہاکی کی چیمپئن شپ ہو رہی ہے انڈیا میں، تو اس کو اسیس کر سکتے ہیں آپ یہیں پہ اپنے موبائل فون پر. ٹی وی پر بھی وہ آن ایئر ہو رہا ہے، اور آپ اپنے موبائل فون پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو دوسری قسم ہے اس کی ریڈیو. ریڈیو آج کل قدرے اس کا استعمال کم ہے کہ لوگ اسے کم استعمال کرتے ہیں، لیکن آج بھی جہاں پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ پہ انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے، لیکن کچھ لوگ آج بھی کمیونٹی خاص طور پر میسج کی سننے کے لیے ریڈیو کا استعمال کرتے ہیں. اگرچہ اس کا استعمال پچھلے 8-10 سالوں میں بہت کم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال اس کا استعمال کرتے ہیں. اور ٹیبس جو آپ کے موبائل فون سے ایک ہی ملتے جلتے ہوتے ہیں، ٹیبلیٹس بولا جاتا ہے. تو ان کا خاص طور پر بہت زیادہ استعمال کے موبائل فونز کا رہا ہے. کی ایکسس ہے تو چل رہا ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں، اسٹریمنگ دیکھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا. سوشل میڈیا میں مختلف چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ جس میں یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اسنیپ چیٹ ہے، انسٹاگرام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف ہمارے سوشل میڈیا کی اقسام ہیں. تو کوئی بھی اسپورٹس کا ایونٹ ہے اس کی ہائی لائٹس آپ کو مل جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ، یا مختلف ایجنسیز، مختلف آرگنائزیشن یوٹیوب پہ اپنے چینلز بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے سوشل میڈیا پہ. اسی طرح فیس بک پہ ہے، انسٹاگرام پہ ہے، اسنیپ چیٹ پہ ہے. تو وہ لوگ اپنی جو بھی سٹوریز ہوتی ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے سے. نیکسٹ ہے ہمارا رول آف میڈیا ان پروموشن آف اسپورٹس. آف کورس میڈیا کے بغیر تو اسپورٹس کی پروموشن میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں ممکن ہی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے اگر یہاں پہ کرکٹ کے بارے میں کسی سے پوچھا جائے تو تقریباً موسٹلی لوگ کرکٹ کو جانتے ہوں گے. کرکٹ سے وہ زیادہ ہمیں سننے کو جو گیم جانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میڈیا پہ وہ اس کی نیوز ہمیں کم ملتی ہیں. دیٹ از وائی کہ لوگ اس کے بارے میں کم رہتے ہیں. تو television, radio, and media, the media can reach a large audience and influence public opinion about sports and television. لوگ جو ہے وہ اپنے فیوریٹ ایتھلیٹ کا اپنے جو اس کے بارے میں انفارمیشن دے سکتے ہیں، اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. The media impact sport is through the coverage it provides. آپ کو جس طرح coverage ملتی ہے وہ اس علاقے میں یا اس کنٹری میں، اس ملک میں وہ زیادہ پاپولر ہوتا ہے. اگر آپ یورپین کنٹریز میں دیکھ لیں تو وہاں پہ فٹ بال کی بہت زیادہ کوریج ہوتی ہے، تو فٹ بال بہت پاپولر ہے. کرکٹ کا کریز ہے تو کرکٹ پبلسٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے، پروموشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. مختلف ایڈ میں آپ کرکٹ کے کھلاڑی کو بھی دیکھتے ہیں. دیٹ از وائی کہ کرکٹ کا یہاں پہ کریز ہے، تو میڈیا ابھی رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ میڈیا وہ چیز پبلک کو دکھا رہا ہے تو پبلک اس جانب جو ہے وہ مائل ہو رہی ہے. The media determine which sport and events receive the most attention and how they are covered, which can greatly impact their popularity. For example,
If a popular sport or athlete receives much coverage in the media, it can increase its visibility and help to grow its fan base. देखिए आप जो भी एथलीट या जो भी खिलाड़ी ज़्यादा मीडिया कवरेज में रहता है या मीडिया पब्लिसिटी ज़्यादा हासिल करता है वो उसके बारे में लोग ज़्यादा मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा हाउ डज मीडिया अफेक्ट sport. The way that media covers sports and athlete can influence how the public perceive them. ठीक है जी। और प्रिंट मीडिया और स्पोर्ट्स का क्या ताल्लुक है? The print media is the oldest medium regularly informing people about the sports. देखिए प्रिंट मीडिया आजकल बहुत कम लोग शायद इसका इस्तेमाल करते होंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ते होंगे, लेकिन अहमियत जा सकता। अगर तक ये दुनिया का पुराना तरीन तरीका है स्पोर्ट्स के मुतालिक मालूमात हासिल करने का, लेकिन फ्रॉम द बिगिनिंग स्पोर्ट्स कैन शो डीप इंटरेस्ट इन प्रिंट मीडिया coverage in all countries of the world. The print media are widely recognized as an agent of sports development. The study revealed that print media played important role in sports development of any country. देखिए आज ओलंपिक्स की या जितनी भी प्रीवियस आप क्रिकेट की हिस्ट्री देख लें, फुटबॉल की वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री देख लें, वो हमें जस्ट प्रिंट मीडिया के ज़रिए ही हम तक पहुंचती है। उसका हमें लाइव या वीडियो या ऑडियो कोई भी एविडेंस हमें शायद बहुत कम मिलते होंगे। तो जो हमें मालूमात मिलती हैं वो जितने पुराने मैगजीन्स हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड बुक्स हैं या जितने स्पोर्ट्स के न्यूज़पेपर्स हैं उनके ज़रिए से हमें वो मिलती है। इसलिए स्पोर्ट्स में प्रिंट मीडिया की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। Electronic media and sports. Electronic media is growing fast in today's world. It is changing the way sports star and club interact with their fans. आजकल बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब्स या स्पोर्ट्स के मुतलका खिलाड़ी जो हैं वो अपने फैंस के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ कांटेक्ट करते हैं, उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। इट हैज़ चेंज द ट्रेडिशनल वे ऑफ स्पोर्ट्स। ट्रेडिशनल यानी कि प्रिंट मीडिया को इसने चेंज कर दिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसकी जगह पे आ गया है। स्पोर्ट्स हैव मूव फ्रॉम द फील्ड टू अवर लिविंग रूम्स। जैसे कि अभी मैंने बताया है आपको कि आप अपने लिविंग रूम में आप अपनी किसी भी जगह पे हैं वहाँ पे अपनी स्पोर्ट्स की लाइव कवरेज अपने मोबाइल फ़ोन पर अपने लैपटॉप्स पर देख सकते हैं। Live reporting on the radio or television increased the number of people who could follow sports events at the same time. It also brought immense popularity to sports. Television and radio remains an important medium for sports news today, both in urban and rural areas. TV coverage become part of the sport and segment of sports competitions. Today we get news of any sports or competition happening anywhere in any country of the world right from home. ठीक है जी, दुनिया के किसी भी कॉर्नर पर कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए उसकी इंफॉर्मेशन आपने घर पे बैठे हुए कहीं पे भी आप बैठे हुए हासिल कर सकते हैं और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं। देयर इज लॉट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन इन पॉपुलराइजिंग ऑल द स्पोर्ट्स और प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में अगर देखा जाए कि प्लेयर्स पॉपुलर कैसे होते हैं तो आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रोल प्ले करते हैं वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसमें आपका शामिल होते हैं टीवी चैनल्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो कंपटीशंस हो रहे हैं वो आप तक कैसे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एथिक्स इन स्पोर्ट्स मीडिया। तो स्पोर्ट्स मीडिया में कौन कौन से एथिक्स, किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए? फेयरनेस। स्पोर्ट्स मीडिया मस्ट बी फेयर इन इट्स कवरेज ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, कल हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि फेयर जो जर्नलिस्ट होते हैं उन्हें क्या होना चाहिए, उन्हें फेयर होना चाहिए। तो ऐसे ही स्पोर्ट्स मीडिया में भी फेयरनेस का होना वो ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फेयरनेस का मतलब क्या है? दिस मीन providing balanced and unbiased coverage rather than promoting particular sports or athletes. पर्टिकुलर स्पोर्ट्स या एथलीट को प्रमोट करने की बजाय तमाम गेम्स को बैलेंस कवरेज देना, तमाम खिलाड़ियों को बैलेंस जो है बराबर शेयर की कवरेज देना, ये क्या कहलाता है? फेयरनेस इन स्पोर्ट्स कहलाता है।
नेक्स्ट है एक्यूरेसी. Sports media need to be accurate in its reporting. This means verifying the facts and source of information before publishing or broadcasting it. स्पोर्ट्स मीडिया को कोई भी न्यूज़ पब्लिश करने से पहले उस न्यूज़ को वेरीफाई कर लेना चाहिए कि उसमें जो वो न्यूज़ दे रहे हैं, वो फैक्ट्स एंड फिगर जो बता रहे हैं वो ठीक है, वो उसमें कोई किसी किस्म की गलती तो नहीं है. अपनी मुकम्मल वेरिफिकेशन करने के बाद, एक्यूरेसी का यकीन करने के बाद उस न्यूज़ को पब्लिश या ब्रॉडकास्ट करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्पोर्ट्स मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग ऑन स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स ethically and responsibly. This include respecting the privacy and dignity of athlete and not publishing or broadcasting inappropriate or offensive material. देखिए बाज़ औक़ात मुख्तलिफ खिलाड़ियों का या मुख्तलिफ क्लब्स का कुछ ऐसी न्यूज़ वायरल हो जाती हैं जो कि खेल के शान शान नहीं होती. तो ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी खिलाड़ी की पर्सनल लाइफ को पब्लिक के सामने पेश ना करे, किसी भी क्लब के इंटरनल मामलात को पब्लिक के सामने पेश ना करे, पब्लिक के सामने वो चीज़ें ना लेके आए. हाँ, अगर कोई खिलाड़ी या कोई एथलीट अगर अपनी मर्जी से अपनी पर्सनल लाइफ लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता है तो फिर वो मीडिया आज़ाद होता है कि वो खिलाड़ी की इजाज़त से, प्लेयर की इजाज़त से वो न्यूज़ को ब्रेक कर सकता है. लाइक किसी खिलाड़ी की एंगेजमेंट की खबर आप देख लें, रिटायरमेंट की खबर देख लें, शादी की खबर देख लें, तो ये वो खबरें होती हैं जो जिसमें मीडिया को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए कि एथलीट या खिलाड़ी की इजाज़त के बगैर ये खबरें पब्लिक तक नहीं पहुंचानी चाहिए. Conflict of interest. Sports media must disclose any conflict of interest that may influence their coverage of sports and athletes. For example, journalists should disclose this in their coverage if they have a personal or financial relationship with a particular athlete or sports team. ठीक है जी. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपकी पसंद नापसंद को आपने एक साइड पे रखना है. किसी खास गेम में आपका कोई पसंदीदा खिलाड़ी है, किसी खास खेल में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो बजाय इसके कि आप उसकी कवरेज करें, या कोई ऐसा खिलाड़ी जिसे आप पसंद नहीं करते, वो अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन आप उसको ड्यू कवरेज नहीं देते, तो दैट इज कॉल्ड अनफेयरनेस ऑफ स्पोर्ट्स. तो आपने जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको साइड पे रखना है और फेयरनेस का मुजाहरा करना है. जो भी खिलाड़ी, जो भी एथलीट अच्छा परफॉर्म करता है उसको आपने पब्लिक के सामने उसकी कारकर्दगी को लेके आना है. नेक्स्ट है प्राइवेसी. जैसा कि ऊपर मैंने बताया है कि प्राइवेसी में क्या होता है कि स्पोर्ट्स मीडिया शुड रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ एथलीट एंड नॉट पब्लिश और ब्रॉडकास्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन और इमेज विदाउट देयर परमिशन. किसी भी खिलाड़ी की कोई भी ज़ाती मालूमात, कोई भी ज़ाती उनकी पिक्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन वो पब्लिक के सामने पेश नहीं करनी चाहिए. द इफेक्ट ऑफ मीडिया ऑन स्पोर्ट्स. क्या क्या हो सकते हैं मीडिया के ज़रिए स्पोर्ट्स पर, क्या असरात मुरतब होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं जी. तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि क्या होता है, रेज अवेयरनेस ऑफ स्पोर्ट्स. मीडिया के ज़रिए से आपकी जो स्पोर्ट्स है उसकी अवेयरनेस होती है लोगों को. ठीक है. प्रमोट हेल्दी एक्टिविटी लाइफस्टाइल. आपकी जो लाइफस्टाइल है उसकी हेल्दी एक्टिविटीज़ भी वो लोगों के साथ प्रमोट होती है. लाइक एक खिलाड़ी की जब आप रूटीन शेयर करते हैं तो लोग चूँकि उसके फ़ैन होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उस खिलाड़ी की जो रूटीन है, उस खिलाड़ी की जो डाइट प्लान है उसको फॉलो करें. अक्सर आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पर टूथपेस्ट के इश्तिहारात में खिलाड़ियों को हिस्सा लेते हुए, या साबुन के इश्तिहारात में, मुख्तलिफ खाने की जो डिशेज़ होती हैं उनके इश्तिहारात में. दैट इज़ वाई, इसीलिए वो एथलीट्स को लेते हैं कि लोग उनके फ़ैन होते हैं और वो चीज़ें अडाप्ट करते हैं. शो काज स्पोर्ट्स पॉजिटिव वैल्यूज़. खेलों के मुतल्लिक जो खेलों के मुस्बत पहलू होते हैं वो लोगों के सामने आया करते हैं. प्रेजेंट पॉजिटिव एंड इंस्पायरिंग रोल मॉडल्स. जो खिलाड़ी रोल मॉडल्स होते हैं, लाइक एक मिसाल के तौर पर आपको मैं मिसाल देता हूँ
کہ افریدی کے بارے میں یا عمران خان کے بارے میں، یا ابھی براڈ ایک ریٹائر ہوا ہے انگلش بالر تھا، تو ان کے جو پازیٹیو پہلو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ لوگ ان کو اپنا ایز اے رول ماڈل لے سکیں. موٹیویٹ پیپل ٹو ٹیک پارٹ ان اسپورٹس، تو لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے میڈیا کے ذریعے سے، لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ وہ کھیلوں میں حصہ لے سکیں. سیٹ ہائی اسٹینڈرڈ فار پرفارمنس، میڈیا کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک کھلاڑی اس وقت اس پرفارمنس کے اس لیول پر ہے تو ایتھلیٹ بھی اس سے اپنی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں، دیگر کھلاڑیوں کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اپنی کارکردگی کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. پرووائڈ ایگزامپلز آف اسکلز اینڈ ٹیکٹکس، مختلف قسم کی اسکل ایگزیکیوشن کے لیے آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کھلاڑیوں کی، ٹھیک ہے جی. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ٹیکٹکس آپ نے ڈیولپ کرنی ہے، ٹیم کے میچ کے دوران کون سی ٹیکٹکس آپ نے اپنانی ہے، تو یہ بھی کس کے ذریعے سے آپ ڈیولپ کرتے ہیں؟ میڈیا کے ذریعے سے. پبلائز اے ویرائٹی آف اسپورٹس اینڈ ایکٹیویٹیز، آپ کی جو اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں مختلف قسم کی جو ٹائم کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ جدت آتی جاتی ہے اس کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. میک اسپورٹس مور فیشنیبل، تو آپ کا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری، جب آپ اگر دیکھیں نا 90s کے ٹیسٹ میچز دیکھیں یا ہاکی میچز دیکھیں، تو ہاکی کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ آپ کو گراسی گراؤنڈز نظر آتے تھے صرف کھیلنے کے لیے. تو اگر آج آپ دیکھیں تو آپ کو سنتھیٹک فلور نظر آ رہے ہیں جس میں جناب آرٹیفیشل گراس لگا ہوا تھا اور بڑی آپ کی بیلنسڈ قسم کی جو آپ کو ٹرف ہے وہ مہیا ہوتی ہے. اس طرح کرکٹ گراؤنڈس دیکھ لیں، آپ فٹ بال کے گراؤنڈس دیکھ لیں، تو اکثر یہ مختلف قسم کی جو فیشنیبل چیزیں ہوتی ہیں وہ اسپورٹس میں ایڈ ہوتی رہتی ہیں. کس کے ذریعے سے؟ میڈیا کے ذریعے سے. انٹروڈیوس نیو سپورٹرز ٹو اسپورٹ، مختلف آپ کے میڈیا کے ذریعے سے مختلف قسم کے آپ کو اسپانسرز ملتے ہیں، مختلف قسم کے سپورٹرز ملتے ہیں. ایجوکیٹ اسپیکٹیٹرز تھرو انالیسس کے ذریعے سے جو اسپورٹس کے اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھنے میں جو معاونت ملتی ہے کہ کس موقع پر کن حالات میں ہار جیت میں کس طرح مظاہرہ کرنا ہے اور کس طرح سے ہار کو اور جیت کو آپ نے برداشت کرنا ہے. سیلیبریٹ ایفرٹس اینڈ سکسیس، گیو اسپورٹس اے ہائی اسٹیٹس ان سوسائٹی. آف کورس میڈیا کے ذریعے سے اسپورٹس کو بھی اور اسپورٹس مین کو بھی سوسائٹی میں ایک نمایاں جو مقام حاصل ہوتا ہے. گیو پیپل اے سینس آف بلانگنگ، جو اسپورٹس سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنائیت کا ایک احساس ہوتا ہے. جنریٹ ریونیو اینڈ اٹریکٹ انویسٹمنٹ فار اسپورٹس، آف کورس میڈیا کے ذریعے سے آپ ریونیو بھی جنریٹ کرتے ہیں اور مختلف چینلز کو، مختلف لوگوں کو، مختلف اسپانسرز کو اسپورٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ اٹریکٹ کرتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے ہی. جنریٹ ریونیو فار چارٹی، مختلف قسم کے پروگرام، چارٹی کے خیراتی پروگرام بھی ہوتے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سے آپ جنریٹ کرتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں لیجنڈ لیگ کھیلی جاتی ہے یا روڈ سیفٹی لیگ کھیلی جاتی ہے کرکٹ کی، جس میں دنیا پاکستان کے علاوہ تمام دنیا کے جو مشہور و معروف کرکٹرز ہوتے ہیں وہ حصہ لیتے ہیں اور اس سے جتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ چارٹی پر جو خیرات ہوتی ہے جو مختلف روڈ سیفٹی کے لیے اس کو استعمال میں لے کے آتے ہیں. تو یہ مختلف میڈیا کے ذریعے سے آپ اسپورٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے مختلف آپ کو ٹولز مہیا ہوتے ہیں. تو اس میں آج کا لیکچر ختم ہو گیا، لائٹ بھی چلی گئی ہے. آپ کو اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجیے گا، باقی سلائڈز اس کی انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دی جائیں گی. اور آپ کا میڈیا کا جو کورس تھا وہ ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. مزید اس کی سلائڈ جتنی ہیں وہ گروپ میں شیئر کر دی جائیں گی. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں.